اڈیالہ جیل کے قریب گورکھپور ناکے پر علیمہ خان کے دھرنے کے خلاف پولیس کا آپریشن۔ علیمہ خان، نورین نیازی اور عظمی خان کو پولیس تحویل میں لے کر چکری روانہ ہو گئی۔ پولیس اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے مابین تلخ کلامی اور گالم گلوچ۔ پولیس نے 8 سے 10 کارکنوں کو تحویل میں لے کر قیدی وین میں ڈال دیا۔ ابراہیمی معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں لیکن ساتھ ہی 2 ریاستی حل کا بھی محفوظ راستہ بنانا چاہتے ہیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے امریکی صدر ٹرمپ پر واضح کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ میڈیا سے گفتگو میں سعودی ولی عہد نے کہا کہ فلسطین اور اسرائیل کے لیے امن چاہتے ہیں۔ ایران جوہری معاہدے کے لیے بھی اپنا بہترین کام کریں گے۔ امریکہ میں سعودی سرمایہ کاری $1 کھرب تک بڑھائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ابراہیمی معاہدے پر بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے۔ سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے۔ سعودی عرب F-35 لڑاکا طیارے خریدے گا۔ F-35 طیارے اسرائیل کی طرح سعودی عرب کے لیے بھی ہیں۔ سعودی عرب سے سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی پر بھی معاہدہ کریں گے۔ سعودی عرب بہت عظیم شراکت دار ہے۔ اس سے پہلے شہزادہ محمد بن سلمان کے وائٹ ہاؤس پہنچنے پر صدر ٹرمپ نے ان کا استقبال کیا۔ امریکی طیاروں نے سعودی ولی عہد کو سلامی دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر کہا کہ انہوں نے دنیا میں 8 بڑی جنگیں روکیں، پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ روکی۔ میں نے جنگ کرنے والے ممالک کے رہنماؤں سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ میں نے تجارت کی بنیاد پر جنگیں رکوائیں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں گفتگو۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ عالمی امن میں صدر ٹرمپ کا کردار قابل تعریف ہے۔ خیبر پختونخوا کے علاقوں باجوڑ اور بنوں میں 16 اور 17 نومبر کو سیکیورٹی فورسز نے بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 23 خارجی ہلاک کر دیے۔ ISPR کے مطابق باجوڑ میں کارروائی کے نتیجے میں 11 خارجی ہلاک کیے گئے۔ ہلاک خارجیوں میں ان کا سرغنہ سجاد عرف ابو ذر بھی شامل تھا۔ بنوں میں ایک اور کارروائی میں 12 خارجیوں کو ہلاک کیا گیا۔ 18 نومبر کی صبح فتنہ الخوارج کی شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ ایک خارجی IED نصب کرتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ مودی سرکار پاکستان سے جنگ بھی ہاری اور آزاد کشمیر میں کی جانے والی سازش بھی ہارے گی۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا 2 ٹوک پیغام۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی تقریب حلف برداری سے خطاب میں نریندر مودی کو بزدل اور ڈرپوک قرار دے دیا۔ کہا آسیان سے لے کر اقوام متحدہ تک بھارت منہ چھپا رہا ہے، عالمی فورم سے بھاگ رہا ہے کیونکہ دنیا جانتی ہے پاکستان نے بھارت کے 7 جہاز گرائے، اس لیے بھارت آزاد کشمیر میں بے امنی پھیلا کر کشمیر کا موقف کمزور کرنا چاہتا ہے۔ اسلام آباد میں تحریک تحفظ عین پاکستان کے رہنما ساجد ترین کی سابق جج اطہر من اللہ سے ملاقات، مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر بھٹائی آباد میں گاڑی پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق، خاتون زخمی، تفتیش جاری۔ CCTV ویڈیو میں موٹر سائیکل سوار ملزمان کو کار کا پیچھا کرتے اور فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ سے 2 افراد زخمی۔ شدید دھند کے باعث موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی تک بند۔ اسموگ سے سانس کی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ۔ قومی ادارہ صحت نے اسموگ سے بچاؤ کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی۔ کہا لاہور، ملتان، گجرانوالہ، راولپنڈی اور اسلام آباد کے اسموگ سے 2-4 ہونے کا خدشہ ہے۔ فضائی آلودگی سے بچوں، عمر رسیدہ افراد اور مریضوں کو زیادہ خطرہ ہے۔ اسموگ میں بچے زیادہ دیر گھر سے باہر نہ رہیں، ماسک استعمال کریں۔ کالعدم جماعت TLP کے خلاف درج مقدمات کا معاملہ۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے 12 مقدمات کی تفتیش کے لیے 12 JITs تشکیل دے دیں۔ JITs میں پولیس، CTD اور حساس اداروں کے اہلکار شامل ہیں۔ کالعدم TLP کے خلاف 75 سے زائد مقدمات درج ہیں۔ 2000 سے زائد نامزد ملزمان گرفتار ہیں۔
مرچ کے گیس ٹرانسمیشن لائن کا مرمتی کام مکمل، گیس کی فراہمی آج سے بحال کی جائے گی۔ شکارپور سے کوئٹہ آنے والی سوئی گیس پائپ لائن 3 روز قبل پھٹ گئی تھی، گیس کی بندش سے زیادت، پشین، مستونگ، قلات کے علاقے متاثر ہیں۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا گلشن اقبال کا دورہ، K4 منصوبے کے تحت پانی کی لائنیں ڈالنے پر بریفنگ، میئر کراچی کی یونیورسٹی روڈ پر کام سال کے آخر تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ماسکو میں روس کے صدر پوتن سے ملاقات، دفتر خارجہ کے مطابق SCO رکن ممالک کے سربراہان حکومت بھی ملاقات میں شریک تھے۔ روسی صدر پوتن نے رہنماؤں کا خیر مقدم کیا، کہا خطے میں اقتصادی تعاون کو مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم نے کہا کہ SCO ہنگامی صورتحال سے نمٹنے اور انسانی تعاون میں علاقائی سطح پر مؤثر کردار ادا کرنے کی بہتر صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان نے ٹیکنالوجی پر مبنی ایک فعال ڈیزاسٹر مینجمنٹ نظام تیار کیا ہے، علاقائی آفات سے نمٹنے کی تیاری مزید بہتر بنانے کے لیے SCO پارٹنرز کے ساتھ مشقوں کے انعقاد کے خواہاں ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، اسلام آباد دھماکے کی مذمت کی، جاں بحق افراد کے لواحقین سے ہمدردی کا اظہار۔ محسن نقوی نے انہیں بتایا کہ دہشت گرد عدالت کو نشانہ بنانا چاہتا تھا، سیکیورٹی کی وجہ سے اندر نہ جا سکا، حملے سے جڑے تمام کرداروں کا سراغ لگایا ہے، سہولت کار کو گرفتار کر لیا ہے، مذاکرات اور دہشت گردانہ حملے کا ساتھ نہیں چل سکتا۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دوستی اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے پاکستان کے انسدادی دہشت گردی کوششوں کو بھی سراہا۔ جیو نیوز کے پروگرام ہنسنا منع ہے کہ میزبان تابش ہاشمی کی سڈنی، میلبرن اور ایڈلیڈ میں سٹینڈ اپ کامیڈی، ہزاروں افراد کی شرکت، آسٹریلیا کی تاریخ میں کسی بھی پاکستانی کے یہ بڑے سٹینڈ اپ کامیڈی شوز تھے۔ ہالی ووڈ سپر سٹار ٹام کروز 45 سال کے طویل شاندار کیریئر کے بعد بالآخر پہلی بار آسکر ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ گورنرز ایوارڈز کی تقریب میں اعزازی آسکر ملنے پر جذباتی انداز میں کہا کہ فلمیں بنانا ان کا کام نہیں، ان کی پہچان ہے۔ ٹام کروز کو اس سے پہلے 4 مرتبہ آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا۔ تقریب میں گلوکارہ ڈالی پارٹن کو بھی اعزازی آسکر سے نوازا گیا۔ امریکی ایوان نمائندگان میں جیفری ایپسٹین کی مزید دستاویزات جاری کرنے کا بل منظور، بل سینٹ کو بھیج دیا گیا۔ ایپسٹین کو جنسی استحصال اور نوعمر لڑکیوں کو اسمگلنگ کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہاؤس ریپبلکنز کو ایپسٹین فائلز کو جاری کرنے کے لیے ووٹ دینا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ڈیموکریٹس کی جانب سے جیفری ایپسٹین کی 20,000 سے زائد صفحات پر مشتمل دستاویزات میں ٹرمپ سے متعلق انکشاف سامنے آیا کہ وہ ایپسٹین کے جنسی استحصال اور جرائم سے آگاہ تھے۔